अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना कैसे गुजारते थे। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले कुरान की एक आयत जो है वो मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगी। लक़द काना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़क्करुल्लाह कसीरा। यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला की याद करता है। तो अल्लाह ताला कुरान में हमें खुद बता रहे हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। तो इसी वजह से हम जो है वो जब एक इतने बाबरकत महीने में दाखिल होने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही फुटस्टेप्स को फॉलो करें, ताकि ना सिर्फ हम जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फुलफिल कर रहे हैं, बल्कि हम लोग भी अपने रमज़ान को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँगे, उससे जो है वो फ़ायदा उठा पाएँगे। वरना क्या पता कि हम लोग को अगला रमज़ान मिले कि ना मिले, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। तो अगर हमें ये रमज़ान मिल रहा है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने हमें खैर खैरियत से रमज़ान तक पहुँचाया है। और ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि हमें अपने रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुज़ारना चाहिए। और उसका सबसे सही तरीका क्या होगा कि अगर हम लोग जो है वो प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़ाम्पल को, उनके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करें। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है हैव सहूर। प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहरी जो कर प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी पे बहुत ज़ोर दिया है। यानी कि प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान का जो हम रोज़ा रखते हैं, तो प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहरी करते थे। और प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ़ खुद सहरी करते थे, बल्कि प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मा को भी यही ताकीद की है कि आप जो है वो सहरी किया करें, क्योंकि सहरी में जो है वो बहुत बरकत होती है। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि वो सहरी उनसे नहीं की जाती सुबह-सुबह, तो वो अपनी ये आदत डालें कि वो सहरी करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये करते थे। और प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद भी की है, और ना सिर्फ ताकीद की है बल्कि ये भी कहा है कि इसमें बहुत बरकत होती है। और सहरी में ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ऑयली या कोई अम फ़ास्ट फ़ूड या इस तरीके की चीज़ें लेते थे, बल्कि प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी जो थी वो बहुत सिंपल होती थी। प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऑर्गेनिक ईटर थे, लाइक वो फ्रेश मिल्क खाते थे, फ्रेश डेट्स खजूर खाते थे, या अगर फ्रेश भी ना भी हो तो वो नॉर्मल खजूर खाते थे। और प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको एक तरीके का सूप बहुत पसंद था, और आपको मीट भी बहुत पसंद था, लेकिन जो गोश्त होता था वो आपके घर में बहुत ही कम मयस्सर होता था, लाइक 2 महीनों में शायद 1-2 बार इस तरीके से। तो प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके जो सहरी थी वो बहुत सिंपल थी, तो हमारी सहरी भी क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली या फैटी और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओके? अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि परफॉर्म फजर प्रेयर्स एट द मॉस्क। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सहरी के बाद जो है वो फजर की नमाज जो है वो बाजमात मस्जिद में अदा करते थे। तो बहुत सारे जो है वो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सहरी वो पूरी रात के जागे हुए होते हैं, तो वो सहरी करने के बाद जो है वो सो जाते हैं। तो ये तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे क्या करते थे, फजर के बाद फजर की जो वो सहरी करने के बाद फजर की नमाज बाजमात अदा करते थे। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि जो शख्स फजर की 2 रकात अदा करता है वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ अमान में आ जाता है। तो चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, आपको सहरी करने के बाद जाके सोना नहीं है, बल्कि फजर की नमाज अदा करनी है। फॉर मेल्स वो मस्जिद जाके बाजमात अदा करें, और फॉर फीमेल्स वो घर में अदा करें। तो ये क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही प्रैक्टिस हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दरिया दिल थे। हमारे प्यारे नबी जो थे वो पूरे साल ही बहुत ज़्यादा सदक़ा और खैरात किया करते थे। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता था तो प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा सख़ी हो जाते थे, और स्पेशली प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सख़ी हो जाते थे, स्पेशली कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे मिलने आते थे। तो हमारे नबी
جب ان کا طریقہ یہ تھا کہ تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کی عادت کو بہت زیادہ بڑھا دیں. ویسے تو آئی ہوپ کہ آپ یا ہم سب جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بہت زیادہ دریا دل اور سخی ہو جانا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پریکٹس ہوا کرتی تھی. اس کے بعد آتا ہے ختم القرآن. رمضان کا مہینہ وہ تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام روز رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو ہے وہ رمضان قرآن کو جو ہے وہ ریوائز کیا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ویسے کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا، لائک رمضان کا مہینہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پورا پورا قرآن جب ایک ہی رات میں ختم کر دیا کرتے تھے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اتنا جو ہے وہ رمضان میں ہولڈ کر کے رکھتے تھے. تو یعنی کہ اگر میں اور آپ، ہمارے لیے تو شاید پاسبل نہ ہو کہ ہم لوگ ایک ہی رات میں پورا پورا قرآن ختم کر لیں، لیکن ہمارے لیے اتنا تو پاسبل ہے نا کہ ہم لوگ ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کر لیں. یا اگر کسی کے لیے یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی قرآن کی چھوٹی آیت جو ہے وہ ان کو میمورائز کر سکتے ہیں، یا ان کو سمجھ سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ڈیلی بیسس پر کوئی ایک آیا ہی لے کر اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی یہ پریکٹس تھی کہ وہ جو ہے وہ قرآن سے بہت جڑ جایا کرتے تھے، بہت زیادہ. اور جبرائیل علیہ السلام روز رات میں آتے تھے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ قرآن ریوائز بھی کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوطی سے جوڑ لینا ہے، اور اس تعلق کو پورے سال قائم رکھنا ہے، صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ افطار کا وقت جب ہوتا تھا نا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلے نہیں کرتے تھے. لائک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ افطار کا جب وقت ہو گیا تو اپنا روزہ جو ہے وہ فوراً کھول لیا کرتے تھے، اس میں دیری نہیں کرتے تھے. اور یہی جو ہے اس چیز کی تاکید پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے کہ روزہ کھولنے میں آپ دیر نہ کریں. ونس افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ روزہ کھولنا ہے. اچھا، اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو لوگ روزے کو ڈیلے کر کے کھول رہے ہوتے ہیں تو یہ بات سن لیں کہ ڈیلے کر کے روزہ کھولنے میں کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جو روزہ کا جب ٹائم ہو گیا ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ افطار کر لیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پریکٹس ہوا کرتی تھی. وہ ڈیلے نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس بات کو انکریج کرتے تھے. نیکسٹ جو ہے وہ تراوی پریئرس. اچھا، تراوی پریئرس بیسکلی جو ہے وہ 20 نفلی رکعت ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں یوزلی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ عشاء کی نماز کے بعد تراوی پریئرس پڑھتے تھے. تو یہ بھی ایک اچھی پریکٹس تھی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اچھا، تراوی کے لیے میں آپ لوگ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ تراوی جو ہے وہ کہیں اگر مسجد میں، ویسے تو مردوں کی تو مسجد میں ہی ہوتی ہے، لیکن اگر خواتین ہیں تو اگر ان کی کہیں مسجد میں آپ لوگ کو تراوی کا کوئی سسٹم بنا ہوا ہے خواتین کے لیے تو آپ وہاں جا کے پڑھ لیں. یا اگر کسی کے بہت سارے لوگ گھر میں بھی خواتین کے لیے تراویحوں کا ایک وہ ہوتا ہے، پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، تو اگر کوئی کسی کے گھر پہ ہو رہی ہے تو آپ لوگ وہاں جا کے پڑھ لیں. یا اپنے گھر میں اگر کوئی ایسا بندہ اویلیبل ہے جو پڑھا سکتا ہے تو آپ لوگ اپنے گھر میں جو ہے وہ اس کا اہتمام کر لیں. لیکن پرپس میرا کیا ہے بتانے کا کہ ایک سب مل کے ایک جماعت والا جو سسٹم ہوتا ہے، اگر آپ مل کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تراوی پڑھیں نا تو اس سے ایک پورا انوائرمنٹ بنتا ہے اور آپ کو تراوی پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر کوئی اس طریقے کا سسٹم ہے تو آپ لوگ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جا کے تراوی پڑھیں، کیونکہ اس کو پڑھنے میں، اس نماز کو پڑھنے میں ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے اس کا. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکٹس تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تراوی پریئرس پڑھیں. اگر کسی سے 20 رکعت پڑھنا پاسبل نہیں ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ اسٹیمنا اور کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لائک 4، 8، 12، 16 جتنی بھی اس کو فیزیبل ہیں اس کے لیے وہ پڑھ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو بھی رمضان کی راتوں کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور سچے ایمان کے ساتھ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ اس کے اجر کی امید رکھے گا تو اس کے سارے جو ہے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس رمضان جو ہے وہ تراوی کی عادت بھی ڈالنی ہے اپنے اندر. اوکے، نیکسٹ آ جاتے ہیں اعتکاف ان لاسٹ 10 days. جب آخری کے 10 دن ہوا کرتے تھے نا تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 دنوں میں اپنے آپ کو دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹ کر لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے پہ فوکس کرتے تھے.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہوتی تھیں ان میں جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور نہ صرف خود جاگتے تھے بلکہ اپنی فیملی کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے، اور اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے تھے رات میں جاگنے کی اور عبادت کرنے کی۔ تو لیکن اگر ہم یہ تو ایک سیناریو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کا۔ اب اگر ذرا ہم اپنے اوپر کی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں، میری بلو چپل رہ گئی، میرا پنک دوپٹہ رہ گیا، میرا یہ شلوار کرتا رہ گیا، تو ہم لوگ کی سب لاسٹ کے 10 دن تو ہمارے بہت ہی لائک ہم لوگ نے دنیا میں ہی دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے وہ چیز کرنی ہے۔ اور جو لاسٹ کے 10 دنوں میں یوزلی جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو مسجد بھی بھری بھری ہوئی ہوتی ہیں اور سب اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم لوگ آگے چلتے جاتے ہیں تو مسجد بھی خالی ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے جو لاسٹ کے 10 دن ہوتے تھے اس پہ تو اللہ سے اپنا کنیکشن بہت زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمارے جو آخری کے 10 دن ہونے چاہیے وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ہم تو بالکل ہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، یہ پریکٹس غلط ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ آخری کے 10 دنوں میں جو ہے وہ دنیا میں نہیں لگنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے، کیونکہ یہی پریکٹس اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دنیا میں انوالو نہیں ہو جانا کہ یار ہماری یہ چیز رہ گئی وہ چیز رہ گئی اور اپنی جو ہے وہ عبادات کو مس کر رہے ہیں اور دوسری چیزوں سے غافل ہو رہے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پریکٹس ہماری یہ اپروچ ہونی چاہیے۔ اوکے، سو دس واز آل اباؤٹ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا رمضان جو ہے وہ کیسے گزارتے تھے، کیا کیا ان کے طریقے تھے، اور اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ ہم سب پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اپلائی کر سکیں، تبھی فائدہ ہوگا۔ اور آئی ہوپ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ لوگ سب اس کو پریکٹیکلی بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہیو اے ویری بلیسڈ رمضان اور جزاک اللہ خیر۔